سزاوار۔ ایک آدمی ابھی ابھی میرے کمرے کے اندر آیا اور دیوار کے پتھروں کو ناپنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اپنے محافظ سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون ہے تو معلوم ہوا کہ وہ جیل کا ممر ہے۔ وہ اپنے کام میں مشغول تھا، اسے ہماری موجودگی کا بالکل علم نہیں۔ اس کا غیر معمولی انہماک میرے لیے ایک قسم کی دلچسپی پیدا کر رہا ہے۔ اپنے کام کے دوران میں اس نے ایک دفعہ اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے میری طرف نگاہیں اٹھائیں مگر فوراً ہی کچھ بڑبڑاتے ہوئے ماپنے میں مشغول ہو گیا۔ اپنے کام سے فراغت پا کر وہ میری طرف آیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، میرے اچھے دوست، 6 ماہ کے بعد اس قید خانے کی حالت درست ہو جائے گی، مگر افسوس ہے کہ آپ اس تبدیلی کو نہ دیکھ پائیں گے۔ میرے برے محافظ نے اس کا جواب یوں دیا، جناب، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ پہنسی کی کوٹری میں بلند آواز سے گفتگو کرنا منع ہے؟ ممر چلا گیا اور میں ان بے جان پتھروں میں سے ایک پتھر کی طرح جن کی وہ پیمائش کر رہا تھا پڑا رہا۔ وہ آئے اور اس برے محافظ کی جگہ ایک اور آدمی متعین کر گئے۔ میں اپنے خیالات میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے الوداع کہنا بھول گیا۔ اس پیر مرد کے قائم مقام کے بشرہ سے جہالت اور حماقت کے آثار نمایاں تھے۔ میں اس کے بارے میں صرف یہی رائے قائم کر سکا کیونکہ اب پھر انہی ہولناک خیالات میں محو ہو گیا ہوں اور سر کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کرسی پر بے جان موت کی طرح بیٹھا آنے والے حادثے سے متعلق سوچ رہا ہوں۔ اچانک کندھے پر کسی کے ہاتھ کو محسوس کیا۔ مڑ کر دیکھا تو اپنے محافظ کو کھڑا پایا۔ مجرم، کیا تمہارے پہلو میں حساس دل ہے؟ اس نے مجھے مجرم کے نام سے پکارتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ اسے اس نوعیت کے جواب نے، جس کا وہ کسی حالت میں بھی متوقع نہ تھا، چونکا دیا۔ اس لیے ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، انسان اس قدر بے رحم نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ کیوں نہیں؟ اگر تمہیں اسی قسم کی گفتگو کرنی ہے تو میں کہوں گا کہ مجھے تنہائی میں ہی رہنے دو۔ آخر اس گفتگو کا مطلب؟ مجرم، دولت اور خوشی، یہ دونوں چیزیں میری غلام ہو سکتی ہیں مگر تمہارے ذریعے سے۔ دیکھو، میں ایک غریب محافظ ہوں، تنخواہ اتنی قلیل ہے کہ میرا گزارا ان مشکل سے ہوتا ہے، یعنی میرا گزارا اس سے بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اسی خاطر میں نے کئی دفعہ لاٹری کی ٹکٹیں خرید کر اپنی قسمت آزمائی مگر بے سود۔ اگر 23 نمبر کی ٹکٹ خریدتا تو 24 نمبر انعام حاصل کر لیتا۔ اس سے رہی سہی پونجی بھی تباہ ہو گئی۔ اب صرف ایک ذریعہ باقی ہے جس کا تمام تر انحصار تمہاری مہربانی پر موقوف ہے۔ تمہیں آج تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ جو شخص بھی اس طرح جان دیتا ہے اسے مرنے کے بعد لاٹری کے ان ٹکٹوں کے نمبر جس نے انعام پانا ہوتا ہے معلوم ہو جاتے ہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ کل شب تمہاری روح مجھے ان ٹکٹوں کے نمبر بتا دے گی۔ یہ معمولی سی بات ہے، جبکہ میں بھوتوں سے خائف نہیں ہوں۔ میرا پتہ بھی بطور یادداشت رکھ لو، ویسے بھی تم مجھے پہچان سکو گے یا نہیں۔ اس خرافات کا جواب میں نے کچھ اور ہی دیا ہوتا، مگر اسی وقت میرے دل میں امید کی ایک مہم سی کرن پیدا ہو گئی۔ موجودہ حالت میں ایسی امیدوں کا پیدا ہونا باعث تعجب نہ تھا۔ سنو، میں تمہیں اس سے زیادہ امیر و کبیر بنا سکتا ہوں، مگر صرف ایک شرط پر، میں نے اس سے کہا۔ اس پر اس کی آنکھیں فرتے حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا وہ شرط کیا ہے؟ اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ میرا کوٹ تم پہن لو اور اپنا کوٹ مجھے دے دو۔ صرف اتنی سی بات؟ اس نے کوٹ کے بٹن
اتارتے ہوئے کہا۔ میں کرسی سے اٹھا اور اس کی حرکات کا دھڑکتے ہوئے دل سے مطالعہ کرنے لگا۔ میں نے ابھی سے یہ تصور باندھ لیا کہ جب میں نے اس محافظ کی وردی پہنی ہوگی تو جیل کے تمام دروازے میرے لیے کھلے ہوں گے اور پھر میں اس منحوس جگہ سے کوسوں دور ہوں گا۔ لیکن وائے حسرتا، وہ اچانک میری طرف مڑا اور کہنے لگا، لیکن کیا یہ کوٹ اس جگہ سے فرار ہونے کے لیے تو نہیں چاہتے؟ اس کا کہنا ہی تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ امید کا وہ مہم خیال نیست و نابود ہو گیا، مگر بے وقوفوں کی طرح آخری کوشش کی اور کہا، مگر تمہیں تو دولت مل جائے گی۔ نہیں نہیں، میں ایسی دولت نہیں چاہتا، تمہیں ضرور مرنا چاہیے، اس نے قطعی کلامی کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ آئی ریپیٹ، اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میں شکست امید بد نصیب پھر انہی خیالات میں غرق ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور حال کو مستقبل میں محو کرنا چاہا۔ عہد طفولیت اور جوانی کے گزرے ہوئے پیارے ایام کا تصور میرے مجروح دماغ میں ان شگفتہ تر و تازہ غنچوں سے لدے ہوئے جزیروں کی طرح ہے جو کسی سیاہ سمندر سے گھرے ہوئے ہوں۔ کتاب طفولیت کی ورق گردانی کر رہا ہوں، جب کم سنی میں ہرے بھرے کھیتوں میں کلا بازیاں لگاتا، ہنستا، دوڑتا، رنج و فکر سے آزاد کھیل کود میں مصروف ہوتا۔ 4 سال کے بعد بھی وہی بھولا اور معصوم بچہ تھا، مگر فرق اتنا کہ کسی خوبصورت باغ میں میرے پاس ایک رفیق تنہا بھی تھا، ایک نوعمر لڑکی، بڑی بڑی آنکھوں اور شب دی جوڑ ایسی سیاہ بالوں کی ملکہ، 14 کا سن، غضب کا جوبن، لب لالیں اور سرخ رخسار جس کی نزاکت اور خوبصورتی گلاب کو شرمندہ کر رہی تھی۔ ہماری مائیں ہمیں سیر کرنے کے لیے بھیجتیں، لیکن ہم سیر کی بجائے خلوت میں باتیں کرتے۔ اس میں اب بھلا کس کو شک رہ گیا کہ شہباز شریف ایک کفن چور ہے؟